وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے زمین آسمان سورج چاند کا نظام یہ سارا کا سارا نظام انسان کے لیے چلایا ہوا ہے، اور انسان اس سے عدد و شمار کرتا ہے، مہینوں کی گنتی ہے، دنوں کی گنتی ہے، ہفتوں کی گنتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں تب سے اسی طرح کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 مہینے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی ہے تب سے ہی ایسا معاملہ ہے. یعنی جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں تب سے اللہ رب العزت نے چاند اور سورج کے نظام کو اسی طرح بنایا. چاند کے اعتبار سے بھی مہینے ہیں، سورج کے اعتبار سے بھی مہینے ہیں. چاند کے اعتبار سے مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر آگے پیچھے ہوتے ہیں. کوئی سال 11، کوئی سال 355 دن کا ہوتا ہے، کوئی 356 دن کا ہوتا ہے. لیکن سورج کے اعتبار سے مہینے فکس ہیں، دن فکس ہیں. آج جس وقت، جس شہر میں، جس ملک میں سورج جس وقت نکلا تھا، آج سے 1000 سال پہلے، 1 کروڑ سال پہلے بھی اسی وقت، اسی اعتبار سے، اسی وقت پہ نکلا. اس لیے جب بھی نماز کے اوقات کا جو نقشہ بنایا جاتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے دائمی، ہمیشہ کے لیے یہ نقشہ ہے، کیونکہ سورج کے نظام کو اللہ نے فکس کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پابند کیا ہے کہ وہ چند مائکرو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. لیکن اللہ رب العزت نے چاند کے مہینوں سے اسلام کے نظام کو چلایا. جو بھی اسلام کا نظام ہے وہ چاند کے مہینوں سے چلتا ہے. رمضان آتا ہے چاند کے مہینے کے اعتبار سے. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو 12 مہینوں کا ذکر فرمایا اس میں بھی چاند کے مہینے کا اعتبار. اسی لیے آگے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں اللہ رب العزت نے پورے سال میں رکھے ہیں جو حرمت والے ہیں، جس کا احترام کیا جائے، جو بابرکت ہیں، جو قابل احترام ہیں. اسلام نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس کے اندر لڑائی جھگڑا ہو. ہمیشہ اسلام نے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے والی چیزوں کو ہی آگے بڑھایا ہے. کفار مکہ کے اپنے عقائد بہت سارے تھے، جس میں سے یہ عقیدہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں، 4 مہینے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے وہ کون سے ہیں؟ 3 لگاتار ہیں، ایک علیحدہ ہے. علیحدہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے. 3 جو لگاتار ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 لگاتار 4 مہینے 3 مہینے اشہر حرم ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب ہے. تو کفار مکہ نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا تھا کہ بھائی اس 4 مہینوں کے اندر کسی قسم ہر وقت لڑتے رہتے، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت جنگ و جدل میں رہتے تھے وہ. تو لیکن انہوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ نظام بنا لیا کہ بھئی یہ 4 مہینے ایسے ہیں جس کے اندر ہم جنگ نہیں کریں گے. اچھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یہ چیز چل رہی تھی. پھر اسلام جب آیا تو اسلام نے اس حکم کو ختم نہیں کیا. اسلام نے کہا کہ ہاں اچھی بات ہے، 4 مہینے میں جنگ نہیں کرنی تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ 4 مہینے میں جنگ نہیں کرنی. اسلام نے امن کو آگے بڑھایا ہے، امن کو آگے پروموٹ کیا. کسی بھی وقت ایسا نہیں کہا کہ بھائی لڑائی کرو، جنگ کرو. سب سے پہلے دعوت دو، جزیہ کا مطالبہ کرو. نہیں مانتے، اسلام کے مخالف آ جاتے ہیں، مد مقابل آ گئے، پھر اپنے دفاع میں لڑو. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان 4 مہینوں کی کیا خاصیت ہے. ان 4 مہینوں کے اندر جس میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، اس کی کیا اللہ رب العزت نے اہمیت بیان فرمائی.
سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، سب سے پہلے تو یہ فرمایا منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، اس میں جنگ و جدل کسی قسم کا اللہ کو بھی پسند نہیں، چاہے وہ جنگ ہو چاہے وہ لڑائی جھگڑا ہو، اللہ کو پسند نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوسی دستے کے ساتھ بھیج دیا، کہا کہ کفار مکہ کے قافلے آتے جاتے ہیں، ان کی جاسوسی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے پر حملہ کرنے والے ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو، اور کسی قسم کی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جب اس قافلے کے قریب پہنچے تو اس میں سے کچھ لوگوں کو غافل پایا، اور انہوں نے کہا کہ ان کافروں کو، اور کافروں کے سردار تھے وہ سارے، ان کو قتل کرنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے، ان کو میں نپٹا دیتا ہوں۔ انہوں نے تیر چلایا، ان میں سے ایک کافر کو، ایک سردار کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ اسی رات کو چاند نظر آ گیا اس اشہر حرم کا، یعنی حرمت والے مہینوں کا چاند نظر آ گیا، تو انہوں نے آ کے واویلا مچا دیا کہ اس نے اشہر حرم کے انہوں نے حق تلفی کی ہے، اس کی حرمت کو پامال کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اشہر حرم میں جنگ کرنا کیسا ہے، قتال کرنا کیسا ہے، آپ ان سے کہیے قل قتال فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اچھا صرف یہی گناہ نہیں ہے، صرف یہی گناہ نہیں ہے کہ اشہر حرم میں تم اس کو بہت زیادہ، ہم ایک چیز کو، اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی چیز کو ایک لے کر اتنا غلو کرنا، اتنا آگے بڑھ جانا اور اتنا زیادہ متشدد ہو جانا اور باقی ساری دین کی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روک دینا، وکفر بھی، اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام سے روک دینا، یہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پھیلانا، آپس میں توڑ پیدا کرنا، آپس میں لڑائی جھگڑے کروانا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلا حکم یہ دیا کہ بھئی اس کو اشہر حرم میں اس کو احترام کریں۔ دوسرا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس کے اندر اپنی جان پر ظلم نہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں جہاں پر یہ آتا ہے نا کہ انہوں نے ظلم کیا اپنی جان پر، یہ ظالم لوگ ہیں، اس سے مراد گناہ کرنا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، خاص طور سے ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرے آدمی، یعنی گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ ویسے تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جس وقت بھی ہو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، ہر وقت بچنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں بطور خاص اہتمام کرنا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا۔ اللہ فرما رہے قرآن میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہوں میں مبتلا ان 4 مہینوں میں نہ ہو، خاص طور سے ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے اندر ایک عادت ہے کہ ہر چیز میں بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں اتنا زیادہ افراد اور افراد سے کام لیتے ہیں، کوئی نہیں کرنا ہوتا اس میں تفریط سے کام لیتے ہیں۔ معتدل مزاج ہمارا انسان کا نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ چیز ابھی سے نہیں ہے، ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ تو جب ان 4 مہینوں کی بہت اہمیت بیان کی تو بعض لوگوں نے یہ سمجھنے لگے کہ اس میں روزے رکھنا، خاص اہتمام کرنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے، یہ عبادت کری جائے، وہ عبادت کری جائے۔ تو لوگوں نے اپنے رکتا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فضیلت یا اللہ تعالیٰ کی فضیلت بیان کرنے سے بعض لوگوں نے اپنے اعمال نکالی، بعض لوگ اس کے اوپر روزے کا، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے بعض اہتمام کرنے لگے بہت روزوں کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب لوگ روزوں کا اس مہینوں میں بہت اہتمام کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو مارا کرتے تھے، روزہ توڑوا دیا کرتے تھے۔ اس
کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جس طرح دوسرے مہینوں میں روزہ رکھنا ہے اسی طرح اس مہینے میں بھی روزہ رکھنا ہے، یہ مقصد ہے، نہ کہ یہ مقصد ہے کہ اس مہینے میں بالکل نہیں رکھنا، نہ یہ مقصد ہے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ غلو کر دینا۔ ابھی جس طرح ہمارے یہاں چلتا ہے، ایک پوسٹ میں آ جاتی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے روزے رکھو، اس میں یہ فضیلت ہے، اس کے 12 روزے رجب کے ہیں تو 10 روزے اس کے ہیں، اور ہر مہینے کا یہ، اس مہینے کی اس آخری تاریخ کو یہ روزہ ہے، اس کے یہ ثواب ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ سب چیزیں کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ رجب کا مہینہ جب آتا تھا تو ایک روایت ہے جس پہ بعض علماء نے اس پہ بھی کلام کیا ہے، لیکن استحبابی طور پہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ رجب میں برکت اور شعبان میں برکت عطا فرما، یہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ رد تو نہیں کر سکتا۔ تو یہ لازمی بات ہے کہ رجب والا مہینہ برکت والا مہینہ، شعبان کا مہینہ برکت والا مہینہ، اور فرمایا وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے سے اس بات کو رمضان کی تیاری کرنا اور عبادت میں اضافہ کر دینا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینوں کے اندر اشہر حرم جو ہے، جس میں رجب کا مہینہ بھی ہے، اس میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر کتنا زیادہ ہو جاتا ہے اس کی تفصیل نہیں ہے، ہر عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ صدقہ ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ جس کا جو عمل میں دل لگے وہ کرے، کوئی عمل کی تخصیص نہیں۔ پھر بعض لوگوں نے اس مہینوں کے اندر قربانی کو نکال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس مہینے میں قربانی کوئی نہیں کرے گا، اور اس کا نام عتیرہ رکھا، قربانی کا نام عتیرہ رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص عمل بطور خاص نیت سے کسی خاص فضیلت کو سمجھتے ہوئے کرنا ہی اسلام میں اضافہ ہے۔ عمل کرنا ہے، عمومی عمل کریں، عمومی روزے رکھیں، بغیر کسی ثواب، بغیر کسی علیحدہ ثواب کی نیت سے روزے رکھیں۔ پھر رجب کے اندر جیسی رجب شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں وظیفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رجب کی اس مہینے میں یہ عمل کریں پورا سال کی روزی مل جائے گی، یہ عمل کریں پورا سال میں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم وہ عمل کیوں نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ پورے سال کا عمل ہے؟ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، رزق میں اضافہ ہوگا، وہ زیادہ صحیح ہے یا کسی عام آدمی کے بتایا ہوا عمل زیادہ صحیح ہے؟ رجب کی فلاں تاریخ کو یوں کریں تو سارے مہینوں کی، سارے سال کی بیماریوں سے نجات ہے۔ تو ہم وہ عمل کیوں نہیں کرتے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے لیے بتایا ہے؟ فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے، تو وہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی بیماری ہو سورہ فاتحہ دن رات پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے یقین رکھیں، کیوں نہیں شفا ملے؟ صرف اس دن اور اس رات کو عمل کرنے سے ہم اس بات کو خاص کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر یقین کم اور کسی عام آدمی کی بتائی ہوئی بات پر یقین زیادہ ہے؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہر چیز کے اندر اعتدال رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینوں کے اعتبار سے جو بیان فرمایا ہے، نمبر 1، اس کے اندر کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہیں کرنا، گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا۔ نمبر 2، اچھا اس مہینے کو عرب لوگ شہر الاسم کہتے ہیں۔ شہر الاسم کا مطلب ہوتا ہے گونگا مہینہ۔ گونگا مہینے کا مطلب ہے کہ اس میں آواز، یعنی لوگوں کی لڑائی جھگڑے کی، مار دھاڑ کی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تلواروں کی آواز نہیں آتی تھی، اس لیے اس کو شہر الاسم کہا گیا۔ لڑائی جھگڑے سے تو ہر مہینے میں ہی گریز کرنا ہے، لیکن اس کو بطور خاص اس نام دیا گیا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا، اس کی حرمت کا احترام کرنا، اس کے لیے اس بات کا اہتمام کرنا کہ ہم سے گناہ نہ ہو جائے، اس کا زیادہ اہتمام ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے کہ اب اس مہینے کے اندر کسی قسم کی آپس میں لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل، اس سب سے احتراز کیا جائے۔ نمبر 2، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا، ہر مہینے میں نہیں کرنا، لیکن ان 4 مہینوں میں، اس میں رجب کا مہینہ بھی ہے،
اس کے اندر زیادہ اہتمام کرنا ہے اس بات سے کہ گناہ نہ سرزد ہو جائے۔ نمبر 3، اس میں عمل کا اضافہ کر دینا۔ عمل کے اضافے سے مراد کوئی خاص عمل نہیں ہے، جو بھی عمل ہو، چاہے وہ ذکر اذکار ہو، درود شریف ہو، کلمہ ہو، چاہے وہ تیسرا کلمہ ہو، استغفار ہو، کثرت سے کرنا، قرآن کی تلاوت ہو، نفل نمازیں ہوں، کوئی بھی نماز ہو، مسجد میں نماز کا اہتمام ہو، فرض نمازیں پہلے، وظیفے بعد میں ہیں، تو نفل نمازوں کا اہتمام بعد میں، پہلے فرض نمازیں مسجد میں ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ان سب چیزوں میں اضافہ کر دینا، اور یہ دعا کرنا کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ کہ جب بھی کوئی بات پہنچے آپ تک، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا کسی آدمی کے ذریعے ہو، تو ایک مرتبہ اس کی تحقیق ضرور کروا لیں، کسی آدمی سے بھی جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہو کہ بھئی یہ بات حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، نہیں تو ہمارا اصل دین ضائع ہو جائے گا اور یہ نقل دین پہ، ادھر سوشل میڈیا کے دین پر ہم چل پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔